کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے، کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا۔ عریانیت پھیل چکی ہے، شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے۔ ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو، آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے، جس کو آپ لیگی کہیں، اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے، ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی، یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے۔ یہ کپڑے، اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے، اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ۔ ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے، اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ، ابھی بعد میں نہیں اٹھنے دوں گا، چاہے پیشاب یہی نکل جائے، جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو۔ آریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی۔ میں نے نہیں کہا، پوچھو ان علماء سے آریات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کاسیات کپڑے پہنیں گی، آریات لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی۔ یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، یہ کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے۔ اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں، پہلے تو چلتے نہیں تھے، تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے، کڑے ہوئے برقعے، ڈیزائن دار برقعے۔ اب ایک بات بتائیے، برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں، اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے ہیں آپ۔ یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر، اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر۔ یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر ہوں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے، سننا پڑے گا۔ کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ، لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو، بمبئی کے دیکھ لو، حیدرآبادی برقعے دیکھ لو، قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے ہیں۔ اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے۔ یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے، 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے، بھائی بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا، 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی، میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی، بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، کہتی بات میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔
اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے، جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں، جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے، تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں، یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے،
بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیو، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، اے علی میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں، اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرا باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا۔ اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو، اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ۔ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا پردہ کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے۔ آج ہمارے چہروں کو ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے، کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات، جتنا امیر باپ ہے، جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ
اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے، کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، میری بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے۔ غور کرو کتنی صاف لفظوں میں، کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس۔ اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ دیوس، دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے؟ دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے۔ بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو۔ عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا، جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا، اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا۔ دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو۔ باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے۔ تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو، سننا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل
चीख चीख के कह रहा है ये बाप ना कर रहा है, बेटी के आगे बाप की नहीं चल रही है, बाप मजबूर हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर बाप मजबूर ना होता तो बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता। क्या जरूरत है बेटी के हाथ में देने की, वो तो घर में रहती है, क्यों चलाएगी साहब? आपकी बेटी 18-20 साल की क्यों फेसबुक चलाएगी, क्यों व्हाट्सएप चलाएगी, क्यों मैसेंजर चलाएगी? और आप कैसे अपनी बेटी को फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने के लिए ढील दे सकते हैं? कैसे? आपका ये दिल कैसे गवारा कर लेता है? आप जिम्मेदार हैं। हमारी ये बेटियां कल बच्चों की माएं बनेंगी, शादी के बाद इनको अपने बच्चों की तरबियत करना है। मां के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, एक मकूला है, लेकिन बच्चे अपने मां के कदमों के नीचे जन्नत कैसे ढूंढें? ये आजकल की मां के कदमों के नीचे जन्नत है? जिसको खुद नहीं मालूम कि कदम मेरे कहां हैं, उसके कदमों के नीचे बच्चे जन्नत ढूंढेंगे? हमें सोचना है, हमें अपनी बेटियों की तरबियत करना है। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरा बेटा खड़े होकर जब चला, मेरे बेटे को जब पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा, मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी, और आजकल की माँ देख लो अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएं अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी? जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से बीए, एमए, पीएचडी, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी, लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। एमडी पीएचडी करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब।
آج مجھے اجازت دیجیے میرے بھائیوں، کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو، ہم لوگ انسان ہیں، قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے کہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو سوچو۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا، جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی دیگ بھی بناتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے، ان کی ماں نے ان کو قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی۔ کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں۔ استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی۔ پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں، تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی بات، ماں کی بات مانی ہے۔ چوروں کا، ڈکیتوں کا، ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے، ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے، ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی، جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے۔ سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تڑپتے ہیں، ہاتھ کیسے تڑپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے۔ کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو، جب میں 8 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا منگوایا تھا۔ میں ایک دکان پر گیا تھا، میں انڈا لینے گیا تھا لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا، اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا۔ پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، واپس آ گیا۔ میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے، ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں انڈا چرا لایا ہوں۔ تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں، اچھا کیا تو نے یہ پیسہ بچا لیا، کسی اور کام آئے گا۔ پھر یہی سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے، میرے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر میں ڈاکو بنتا ہوں، پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی۔ پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کہ پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی۔ اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا لٹیرا نہیں بنتا۔ یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ میرے بھائیوں میرا بھی وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بس جملے ختم کرنے والا ہوں، آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے، اسی طریقے سے موبائل جلائے رہیے۔ تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت ہی کچھ ہوا کرتی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے، یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں 1:45 بج بھی چکے ہیں، 11:45 سے تقریر شروع تھی اور 1:45 بج گئے ہیں، 2 گھنٹہ میرا تقریباً ہو بھی گیا ہے اور جنریٹر کی
तेल भी ऐसी मौके पर ख़त्म होने को था। तो मेरे भाइयों, माँ की तरबियत से इबरत हासिल करो और रुकिए, अभी कोई नहीं उठेगा, रुकिए। ख़त्म करने से पहले मुझे गुजारिश आपसे करनी है, एक अहद लेकर उठो, एक 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 एक, एक अहद व पैमान लेकर उठो कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। इस वक्त मुल्क के हालात आप देख रहे हैं क्या है। इस वक्त यूपी के चुनाव को जीतने के लिए अब अयोध्या और ये सारी बातें की जाने लगी हैं, और अब मथुरा वाली बातें भी आने लगी हैं सामने। यूपी के चुनाव को किस तरीके से भुनाया जा रहा है। और हमारे यूपी में एक साहब ऐसे भी हैं कि एक ने अगर ये कहा कि अयोध्या और ये तो झांकी है, अब जो है मथुरा की बारी है या मथुरा की का नंबर है, इस पर नमक और तेल छिड़ककर एक साहब है वो और ज्यादा उसको पॉपुलेशन करेंगे और ज्यादा उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तरफ हिंदू हिंदू किया जा रहा है तो एक साहब है वो मुसलमान मुसलमान करेंगे। और इस तरीके से आने वाले चुनाव में एक बखेड़ा होने वाला है। यह भी हो सकता है कि आगे चलकर इस चुनाव में आखिरी जब लहर हो, आखिरी जब काउंटिंग हो, आखिरी जब वो वोट डालने का नंबर आए तो उस मौके पर कोरोना की तीसरी लहर भी आ जाए, क्योंकि ये सारी प्लानिंग ऊपर हो बैठती है, ऊपर होती है। कब कोरोना पैदा करना है, कब कोरोना गायब करना है, कहाँ लाना है, कहाँ नहीं लाना है, इसको यूपी में किस मौके पर लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, ये सारी साजिशें हो रही हैं। ऐसे मौके पर हम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे आना बहुत ज़रूरी है। हमें हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली ये सबको भुलाकर एक प्लेटफार्म पे आना है। मेरे भाइयों, ये इदारा का जलसा है और जिस इदारे के लिए ये जलसा किया गया है उस इदारे का ताउन आपने जो कुछ भी किया। मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बार इलाह हमें इस्लाम पर कायम रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चलते चलते मैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए स्टेज पर बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे मुसाफा करें और जो भी ताउन करना चाहें मेरे हाथ पर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और मुझे वो सब आदत नहीं है, आप दिल में नियत कर लीजिए कि आपको किसकी नियत से देना है। माँ बाप को सवाब पहुँचाना है, खुद सवाब लेना है, आप खुद दिल में नियत कर लीजिए, आपका सवाब उसी को मिलेगा इंशाअल्लाह। दुआ मत लीजिए, अब एक एक आदमी को कहाँ तक दुआ दी जाएगी, तो आप दिल में नियत कर लीजिए। आइए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। लाइए